اقبال کے 5 بیٹے تھے جن کی خاطر وہ بیرون ملک چلا گیا اور بیوی کو کہتا میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ یوں بیوی جب بھی کہتی چکر لگا جاؤ تو اقبال کہتا بچوں کو سیٹ ہو لینے دو پھر آ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اس نے بچوں کی شادیاں کر دیں اور سب بیٹوں کو گھر بھی بنا کر دے دیے۔ 60 سال عمر ہو گئی تو گھر فون کیا کہ وہ واپس آ رہا ہے، تو جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو بہت خوش تھا کہ اس کے بیٹے آئے ہوں گے، لیکن اس کی نظریں بیٹوں کو ڈھونڈتی رہیں، لیکن بیٹے تو نہ گئے، لیکن ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بوسیدہ حالت میں اس کی بیوی۔ میرے بچے تو اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اچھا گوشت کھا رہے ہوں گے، ان کے پاس زندگی کی ساری نعمتیں ہوں گی، اگر میں یہاں دال روٹی کھا رہا ہوں تو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی وقت پر نصیب ہو رہی ہے، ہر کسی کے نصیب میں یہ بھی کہاں ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور شکر کے چند لفظ دل ہی دل میں ادا کیے۔ عید کا دن تھا، چاروں طرف خوشی کا سما تھا، لوگ نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اقبال اس وقت کوارٹر میں اکیلا تھا۔ عید کا دن تھا، سارے پردیسی اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے، مگر وہ ایک بار پھر دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا۔ دال بھی آج کی بنی ہوئی نہیں تھی، 2 دن پہلے کی بچی ہوئی دال تھی جو اس نے فریج میں رکھ دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عید کے دن گوشت پکانا چاہیے، لیکن اس کے جسم میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ مزید کھانا بناتا۔ اس دن اس نے ڈبل ڈیوٹی کی تھی کیونکہ عید پر تنخواہ دگنی ملا کرتی تھی۔ وہ شدید تھکاوٹ کا شکار تھا، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں تھی، بس دل یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے کچھ کھا لے اور بستر پر گر جائے۔ اس نے فریج کھولا، وہی دال نکالی، چولہے پر رکھی، دھیمی آنچ پر گرم کی، ساتھ ہی آٹے کی 2 روٹیاں بنائیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ خاموشی سے کھانے بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ بچوں کی آوازیں تھیں، نہ بیوی کی باتیں، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک تھی جو اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو پاکستان میں گزرنے والی عید اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ دن یاد آ گئے جب عید کی صبح بہت جلدی ہو جاتی تھی، ماں فجر کے بعد ہی کچن میں لگ جاتی تھی، دیسی مرغ کا سالن صبح صبح ہی بنا لیا کرتی تھی، ساتھ ہی سوئیاں بھی تیار ہوتیں۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ خالی پیٹ میٹھا کھانے سے پورا دن طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑی سی مرغ کی یخنی پی لیا کرو یا نان کے ساتھ مرغ کا سالن کھا لو، اس کے بعد میٹھا کھایا کرو۔ ماں کے یہ الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو جو وہ برسوں سے ضبط کرتا آ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی اس روایت کو قائم رکھا تھا۔ شادی کے بعد جب پہلی عید آئی تھی تو اس نے بھی بالکل ماں کی طرح انتظام کیا تھا۔ اس دن اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، لیکن قسمت نے اسے زیادہ دیر یہ سکون نصیب نہیں ہونے دیا۔ گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے، ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، بچوں کی پڑھائی، گھر کے اخراجات، علاج معالجہ، ہر چیز کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ یہی مجبوری اسے پردیس لے آئی۔ وہ سوچتا تھا کہ چند سال کی بات ہے، محنت کروں گا، حالات سنبھال لوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن پردیس نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ واپس آ ہی نہ سکا۔ آہستہ آہستہ وہ پردیس کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو زندگی کی ہر سہولت دے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے کسی خواہش کو ترسیں۔ پردیس میں اس نے دن رات محنت کی، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، لیکن اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے واقعی اپنی بیوی بچوں کو زندگی کی ہر سہولت دی تھی۔ گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ جب کبھی بیوی کو شوہر کی یاد ستاتی تو وہ بار بار فون کرتی، ایک ہی بات کہتی کہ اب واپس آ جاؤ، بہت ہو گیا، بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، گھر تمہارے بغیر سونا سونا لگتا ہے۔ وہ ہر بار تسلی دیتا، کبھی پیار سے، کبھی سمجھا کر، ہر بار یہی کہتا کہ اگلے سال آ جاؤں گا، اس بار نہیں آ سکتا، اس بار چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس بار بڑے بیٹے کی کالج کی فیس بھرنی ہے، اس بار بیٹے کا رشتہ دیکھنے جانا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا،
سال سال کے پیچھے نکلتے گئے۔ وہ ہر سال یہی سوچتا رہا کہ بس اب آخری سال ہے۔ اس نے اپنی ہر ضرورت کو پیچھے کر دیا، نئے کپڑے، اچھا کھانا، آرام، سب کچھ قربان کر دیا۔ صرف بچوں کی فرمائشیں پوری کرتا رہا، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتا رہا، ان کے مستقبل کے لیے منصوبے بناتا رہا۔ آخر کار اس نے گھر بھی بنا دیا، بچوں کی شادیاں بھی کر دیں۔ وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے اور وہ پردیس میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ عید کے دن 2 دن پرانی دال کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اگر میری خوشیاں ان کی زندگی میں بٹ گئی ہیں تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، بس اتنا کرم کرنا کہ میری یہ قربانی قبول ہو جائے۔ میرے بچوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھنا میرے مولا۔ ہر وقت دل ہی دل میں یہی دعائیں دہراتا رہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ جن بچوں کے لیے وہ دن رات محنت کر رہا ہے، کڑی مشقت اٹھا رہا ہے، ان بچوں کو بھی اس کی پرواہ ہے یا نہیں۔ اس کے بیٹوں کی ضروریات شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ کبھی کسی سسرال میں کوئی رسم ہوتی تھی تو کبھی کسی بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت آ جاتا تھا، کبھی جہیز کی کمی کا شکوہ آتا تھا تو کبھی بچوں کی دوائیوں کا خرچ سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ ان سارے اخراجات کے لیے اقبال پر ہی انحصار کیا جاتا تھا۔ وہ ایک باپ تھا اور باپ کبھی حساب نہیں کرتا، وہ باخوشی سب کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا تھا کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے وہ سب بچوں کے لیے ہی تو ہے، اس نے کبھی اپنے لیے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ بیوی بھی اب بیمار رہنے لگی تھی، بڑھاپے میں آ کر مختلف بیماریوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ کبھی اس کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا اور کبھی سینے میں جکڑن، کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا اور کبھی شوگر قابو سے باہر ہو جاتی تھی۔ فون پر ہر بار وہ ایک ہی بات دہراتی تھی، اقبال اب واپس آ جاؤ، بہت وقت پردیس میں گزار لیا ہے، اپنی ساری زندگی پردیس کو دے دی ہے، اب تو اپنے بارے میں سوچ لو، کم از کم بڑھاپے کے وقت تو واپس لوٹ آؤ تاکہ ہم ایک ساتھ کچھ وقت گزار سکیں۔ نہ جانے کب زندگی کا یہ سفر ختم ہو جائے اور ہم خالی دامن رہ جائیں۔ اقبال فون کان سے لگائے بیوی کی باتیں سنتا رہتا تھا، اس کا دل بھر آتا تھا، اس کے اندر ایک طوفان اٹھتا تھا، جی چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان چلا جائے، اپنی بیوی کو گلے سے لگا لے اور اس کی ساری تکلیفیں اپنے سینے میں سمیٹ لے۔ اگر اس نے پردیس کاٹا تھا تو بیوی نے بھی تو پوری زندگی جدائی میں گزار دی تھی، وہ بچوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی، اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، بس اب عمر کے اس حصے میں آ کر اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ گزرنے والے 30 برسوں میں اقبال صرف 2 بار گھر گیا تھا۔ پہلی مرتبہ تب جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت اسے پردیس میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے۔ فون پر ماں کی موت کی خبر ملی تو وہ دیواروں سے لپٹ کر رویا تھا۔ اس پردیس میں اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی گاؤں کا۔ اس نے جھٹ پٹ تیاری کی تھی، جو پہلی فلائٹ ملی تھی وہ لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ اس معاملے میں کفیل نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ماں کی موت کے 2 دن بعد وہ پاکستان پہنچا تھا۔ وہ ماں کا آخری دیدار نہ کر سکا تھا۔ قبرستان پہنچ کر وہ ماں کی قبر کے پاؤں والی سمت لپٹ کر رو دیا تھا، وہی ماں جس کے لیے وہ پردیس گیا تھا۔ ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی، علاج کے لیے ڈھیروں پیسوں کی ضرورت تھی۔ گھر میں کبھی خوشحالی ہوا کرتی تھی مگر ماں کے علاج پر اتنا پیسہ لگ چکا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے دکانیں بک گئی تھیں، گاؤں کی زمین بیچ دی گئی تھی، بڑے گھر سے ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئے تھے۔ اقبال نے ساری جائیداد بیچ دی تھی تاکہ ماں کے علاج میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ ماں ٹھیک ہو جائے، مگر ماں ٹھیک نہ ہو سکی تھی، بیماری نے مہلت نہیں دی تھی۔ آخر کار وہ مجبوراً پردیس چلا گیا تھا۔ ماں اور بچوں کو اس نے بیوی کے سہارے چھوڑ دیا تھا، دوسرا کوئی بھائی تھا بھی نہیں۔ پردیس میں دن رات کی محنت کے باوجود وہ ماں کی زندگی نہ خرید سکا۔ 2 سال کی جدائی کے بعد بھی ماں اس کا انتظار نہ کر سکی تھی۔ آخر کار ماں بیماری کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئی تھی۔ انہیں بلڈ کینسر تھا، وہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی تھی
اور آخر کار ان کی جان لے کر ہی مانی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اقبال مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جب گھر کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ فاقوں کی نوبت تک آ گئی تھی۔ وہ دوبارہ دل پر پتھر رکھ کر پردیس چلا گیا تھا۔ اس بار اس نے خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو صرف بیوی بچوں کے نام کر دیا تھا۔ اس نے اتنی محنت کی کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں۔ اس نے خود پر ہنسنا بھی حرام کر لیا تھا۔ دوسری بار وہ پاکستان اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی پیدائش پر گیا تھا۔ وہ بچہ ماں کی موت کے ٹھیک 9 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ اقبال اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اور خوشی اکٹھی اتر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے ماں نے کسی صورت پھر اس کے گھر میں جنم لے لیا ہو۔ وہ چند دن ہی رکا تھا اور پھر واپس پردیس آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے ہر خوشی پر پابندی لگا لی تھی۔ سال گزرتے گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ہاتھوں میں پہلے جیسی طاقت نہ رہی، مگر ذمہ داریاں کم نہ ہوئیں۔ بچوں کی ضروریات بڑھتی چلی گئیں۔ اقبال ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا۔ وہ خود سادہ ترین زندگی گزار رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، پرانا بستر، سادہ سا کھانا، نہ باہر کی سیر، نہ دل کی کوئی فرمائش۔ راتوں کو وہ اکثر جاگ جاتا تھا۔ بیوی کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی تھی، اب واپس آ جاؤ۔ وہ چھت کو تکتا رہتا تھا، سوچتا تھا کیا واقعی اب واپس جانے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا اس نے سب کچھ پورا کر دیا ہے یا پھر اس کا فرض کبھی ختم ہی نہیں ہوگا؟ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زندگی کے باقی دن اپنوں کے ساتھ گزارے، مگر خوف بھی تھا کہ کہیں بچوں کی ضرورتیں پھر اس کے قدم نہ روک لیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا جس کی پیدائش پر وہ آخری بار پاکستان گیا تھا، اب تو اس کے ہاں بھی 2 بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ وہ خود 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، مگر اقبال کو پھر اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ بالآخر اس نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس میں ایک بھاری رقم موجود تھی جو اس نے مشکل وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رقم سے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پاکستان جائے تو سب کے لیے ڈھیروں ڈھیر تحفے لے کر جائے اور آخری بار سعودی عرب کو بھی الوداع کہہ دے۔ بیٹوں کی شادیوں میں وہ شرکت نہیں کر سکا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ جب پہلی بار اپنی بہوؤں کے سر پر ہاتھ رکھے تو وہ خالی ہاتھ نہ ہوں۔ ان کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی سونے کا زیور لازمی بنوایا تھا۔ اس نے عمرہ کیا، خدا کے حضور اپنی بیوی بچوں کی سلامتی کی دعائیں گڑ گڑاتے ہوئے مانگیں اور خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسہ دیتے ہوئے دل میں دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی یہاں آنے کا عہد کیا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بار وہ بہت خوش تھا۔ بار بار سوچتا پتہ نہیں وہ اپنے بچوں کو پہچان بھی پائے گا یا نہیں۔ تصویروں میں انہیں دیکھنا ایک الگ بات تھی، لیکن روبرو ہو کر دیکھنا الگ بات تھی۔ اولاد کا سکھ کیا ہوتا ہے اس نے صرف چند برس ہی محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے بھی تڑپتا رہتا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اس نے گھر فون کر دیا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ فون اقبال کے بیٹے نے اٹھایا تھا۔ جواب میں کوئی بھی گرم جوشی سے بھری ہوئی آواز سنائی نہ دی، بلکہ اس کی بیوی بات کرنے لگی۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اچھا ہوا اقبال تم نے بھی پردیس چھوڑنے کا سوچا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اماں کی طرح تم میرا آخری بار چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس کی بات پر اقبال بھی جذباتی سا ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں میں نے بھی یہی سوچا کہ کیا پتا زندگی کب دغا دے جائے، تم نہ رہو یا میری مہلت ختم ہو جائے۔ اب میں اپنی باقی وقت اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس گزار کر دیکھ لوں۔ پتہ ہی نہیں خاندان میں رہنا کیسا ہوتا ہے، اولاد کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ مزید آپ دیدہ ہو گیا۔ اس بات پر اس نے بتایا کہ وہ اب جلدی پاکستان آ رہا ہے۔ اقبال ایئرپورٹ پر پہنچا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بیٹے سے لینے کے لیے آئے ہوں گے، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پورے ایئرپورٹ میں نظریں دوڑا لی تھیں، مگر بیٹے کہیں بھی نظر نہیں آئے، تو اسے لگا کہ شاید تصویروں میں اور حقیقتاً دیکھنے میں کافی زیادہ فرق ہوگا، اس لیے میں پہچان نہیں پا رہا۔ وہ خود ہی مجھے پہچان لیں گے۔ مگر کافی وقت گزر چکا تھا۔ تمام مسافروں کو ان کے گھر والے رشتہ دار لے گئے تھے، مگر اقبال وہیں کا وہیں تھا۔ اسے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔
اقبال کے چہرے پر ایک دم مایوسی چھا گئی۔ اسے امید تھی کہ ایئرپورٹ پر اس کا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ وہ جو ساری زندگی اپنے بچوں سے دور رہا تھا، بچے اس کو دیکھتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیں گے، بے حد خوش ہوں گے۔ مگر وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ خود ہی ایئرپورٹ سے نکلنے لگا کہ خود ہی گھر چلا جاتا ہے۔ اسی لمحے اس کی نظر ایئرپورٹ کے ایک کونے میں پڑی۔ وہاں پر میلی چادر اور بوسیدہ سی حالت میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اقبال نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے پہچاننے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ وہی اس کی بیوی تھی۔ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بیوی نے جیسے اقبال کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، وہیں پر کھڑے کھڑے اس کے گلے لگ گئی۔ اقبال تم آ گئے، بہت دیر کر دی آنے میں۔ اقبال نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے لے کر ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ ہمارے بچوں میں سے کوئی ہمیں لینے کیوں نہیں آیا؟ اور تمہاری ایسی حالت کیوں ہے؟ تبھی بیوی نے سر جھکا دیا، آنکھوں سے رکے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ اقبال، ہمارے بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں، تمہاری قربانیوں کی انہیں کوئی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس تمہارے لیے کوئی صلہ موجود ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ انہیں پاکستان میں اپنے باپ کی موجودگی سے زیادہ سعودی عرب میں موجودگی پیاری تھی، جہاں سے ان کے پاس ریال آتے رہے تھے۔ اب تم آ گئے ہو تو ریالوں کا سلسلہ بھی یقیناً تھم جائے گا، اسی وجہ سے کوئی بھی تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا۔ اقبال کی بیوی ابھی تک رو رہی تھی۔ اقبال کو حقیقت جان کر شدید صدمہ ہوا تھا، مگر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے دکھ اور سکھ کے نام پر عیاشی زندگی نہیں گزاری، بلکہ ایک بڑی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر آنے کی بجائے ہوٹل میں آ گیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ایک استعمال کے قابل مکان خرید لیا، جہاں وہ اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو گیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ اس نے ایک یتیم بچی کو بطور ملازمہ اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، جو ان دونوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اقبال کی بیوی خود بھی گھر کے کام کر لیتی تھی۔ دونوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور اقبال انہیں دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا۔ اسے اپنے بیٹوں کی بہت یاد آتی تھی، مگر جنہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، وہ ان سے ملنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اقبال کے بیٹے ہر جگہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تب انہیں پتہ چلا کہ اقبال سعودی عرب چھوڑ کر کب کا پاکستان آ چکا ہے۔ وہ اب اقبال کو بھی ساتھ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک بیٹے کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، اسے اسی وقت اپنے باپ کی پریشانی کا احساس ہوا۔ اب اسے اپنے باپ کے جذبات کسی حد تک سمجھ آ گئے تھے، جب اس نے اپنے بچے کی بیماری دیکھی تھی۔ اب جا کر پتہ چل رہا تھا کہ باپ نے کیسے اپنے عشق کے ساتھ اور جذبات دل میں دبا کر رکھے ہوں گے۔ کتنا دل کرتا ہوگا اس کا پاکستان آنے کو، لیکن صرف ان کے اچھے مستقبل کی خاطر وہ پردیس میں دن رات اذیت میں گزارتا رہا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اب ماں باپ نہیں تھے جن کی وہ دل سے قدر کرتے۔ سالوں بعد ایک دن اقبال گھر کی تھوڑی بہت خریداری کے لیے اپنی بیوی کو لے کر نکلا۔ وہ یتیم بچی بھی ان کے ساتھ تھی، جو اب ان کی اولاد سے بھی بڑھ کر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ خریداری کرتے پھر رہے تھے کہ اچانک ایک بہو کی نظر اقبال پر پڑی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور اقبال کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ ابا جان، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے نہ اماں کی قدر کی اور نہ ہی آپ کی۔ واپسی پر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو ملنے تک نہیں آئے، لیکن ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے میں بیٹا بھی سامنے آ گیا، وہ بھی اقبال کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ اقبال نے دونوں کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور انہیں معاف کر دیا، مگر اس نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہے گا۔ اس نے کہا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے اور اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، دیکھو خدا نے مجھے بیٹی دے دی۔ اقبال اپنے بچوں سے ملنے لگا، مگر وہ آج بھی اپنے اس چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور خدا کی طرف سے دی گئی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا، جس نے ہمیشہ ان کی خدمت کی تھی۔ اقبال نے اس کی شادی کر دی تھی، لیکن وہ آج بھی اقبال اور اس کی بیوی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ انہیں امی ابو کہتی تھی اور اقبال کے گھر کو ہی اپنا اصل میکہ سمجھتی تھی۔ ماں باپ کی قدر یقیناً زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جو خود اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خدارا، وقت رہتے اپنے ماں باپ کی قدر کر لیجئے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ بھی زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ جائیں اور آپ کی اولاد آپ کو ماں باپ کی تکلیف کا احساس دلائیں۔ اس وقت شاید آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آپ کے والدین بھی نہ ہوں۔